بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا جو درس ہے وہ دوسری صورت کے تعلق سے ہے کہ ہم نے بیان کیا تھا پچھلے سبق کے اندر کہ شروع اور وسط قرأت کے لحاظ سے شروع اور وسط صورت کی جو صورتیں نکلتی ہیں وہ ویسے تو 4 ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ایک صورت درمیانی قرأت درمیانی صورت، اس میں نہ بسملہ کا محل ہے نہ استعاذہ کا محل ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو پھر 3 بستی ہیں: شروع قرأت، شروع صورت. تو پچھلے سبق میں ہم نے جو بیان کیا وہ شروع قرأت شروع صورت، کہ جب قرأت کا شروع صورت سے ہو تو اب قرأت بھی شروع ہو رہی ہے، صورت بھی شروع ہو رہی ہے، بسملہ کا بھی محل ہے. کیوں؟ کیونکہ قرأت صورت شروع ہو رہی ہے. اور استعاذہ کا محل ہے. کیوں؟ کیونکہ قرأت شروع ہو رہی ہے. تو دونوں کے محل ہیں، جس کا وہاں جہاں محل ہو وہاں وصل اور فصل دونوں کر سکتے ہیں. تو اس لیے دونوں کا فصل، دونوں کا وصل اور وصل اول فصل ثانی، فصل اول وصل ثانی 4 بجے وہاں پر نکل رہی تھیں. اور یاد رکھیں کہ وصل کل کو جو ہے کف و قف، وصل کل کو سل و سل، اور وقف کل کو کف و قف. فصل اول تو فصل اول وصل ثانی قف و سل، اور وصل اول فصل ثانی سل و قف. تو اس طریقے سے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا. آج کی جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب شروع صورت درمیانی قرأت سے ہو. پیچھے کیا تھا؟ شروع قرأت شروع صورت سے ہو. اب یہاں کیا ہے کہ شروع صورت درمیانی قرأت سے ہو. وہاں شروع صورت شروع قرأت سے ہو رہی تھی، قرأت بھی شروع اور صورت بھی شروع. لیکن یہاں شروع صورت درمیانی قرأت کے درمیان سے صورت شروع ہو رہی ہے. کہ مثلا کسی نے قرأت شروع کر دی سورہ اخلاص کی، اور پڑھتے پڑھتے قل هو اللہ احد، اس طریقے سے پڑھتے پڑھتے وہ ولم یکن لہ کفوا احد تک پہنچا. اب اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھنے جا رہا ہے. تو یہاں جو درمیان میں ہے وہ یہی صورت پائی جائے گی کہ شروع صورت درمیانی قرأت سے ہے. تو بیان کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے نا، شروع صورت درمیانی قرأت یعنی قرأت کے درمیان سے قرأت پہلے کر چکا ہے، بیچ میں صورت شروع ہو رہی ہے. تو بیان کرتے ہیں جب شروع صورت درمیانی قرأت سے ہو، بس کسی صورت کو ختم کر کے یا دوسری صورت یا وہی صورت شروع کی جائے. کوئی صورت پڑھ رہا ہے، وہ صورت ختم کر کے چاہے اسی صورت کو شروع کرتے یا دوسری صورت، تو بہرحال یہ مانا جائے گا شروع قرأت وہ شروع صورت درمیانی قرأت ہی میں اس کا صورت کا شروع ہونا مانا جائے. وہی صورت شروع کر دی یا کوئی اور. تو اس صورت میں بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ، جن کی روایت ہندوستان میں مروج ہے، یعنی رائج ہے، بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے. بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے. اب اس کو سمجھیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی بندے نے صورت شروع کی، ٹھیک ہے نا، صورت شروع کی، اور کہاں سے کی؟ درمیانی قرأت سے. تو
مسئلہ یہ ہے کہ درمیان قرات کے بیچ میں اگر کسی نے سورت پر وقف نہ کیا، بلکہ وصل ہی کی حالت میں دوسری سورت شروع ہو جائے، یعنی اس کو رکنا تھا پہلی سورت پہ، مثلا اس نے سورہ فاتحہ ختم کی والضالین پہ، آپ کو اس کو رکنا تھا، وقف کرنا تھا، تو وقف نہ کیا بلکہ وصل ہی کی حالت میں دوسری سورت شروع کر دی، تو اس کو کہتے ہیں بین السورتین۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بین السورتین۔ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی سورت پڑھ رہا تھا، اب اس نے وہاں پر وقف نہ کیا بلکہ وصل کیا، ٹھیک ہے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ وقف ہو گیا، وقف نہ کیا بلکہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ وصل کر دیا، ملا دیا، تو ایسے کو کہتے ہیں دوسری صورت سے ملائے بین السورتین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بین السورتین، کہ صورت کے ختم پر وقف نہ کرے بلکہ اس کو والضالین الف لام میم، ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹ صورت سے دوسری صورت ملا دے، تو اس کو کہتے ہیں بین السورتین۔ تو اس میں قرہ کا اختلاف ہے، اس میں کیا ہے؟ قاریوں کا اختلاف ہے، اور چونکہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی قاریوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جن کے نزدیک بسملہ ہر صورت کا شروع کا جز ہے، تو ان قاریوں میں سے ہیں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے نزدیک بھی جو بسملہ ہے وہ صورت کے شروع کا جز ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر بروایت حفص بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے کی قید لگائی، کہ بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایت ہندوستان میں مروج ہے بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، تو اس وجہ سے قید لگائی کہ بین السورتین میں قرہ کا اختلاف ہے، اور حفص رحمۃ اللہ علیہ ان قاریوں میں سے ہیں جن کے نزدیک بسملہ جو ہے ہر صورت کے شروع کا جز ہے، تو یہ انہی قاریوں میں سے، ان کے نزدیک بھی بسملہ جز ہے، تو اس خصوصیت کی وجہ سے اس بات کی قید لگائی کہ بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، کیوں؟ تاکہ نہ تو روایت ناقص ہو، کیونکہ ان کی روایت میں بسم اللہ صورت کے شروع کا جز ہے، اب جب جز مانتے ہیں تو پھر اگر نہیں پڑھی جائے گی تو ناقص ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر کچھ قرہ ایسے بھی ہیں جو بسملہ نہیں پڑھتے ہیں، بین السورتین میں بسملہ نہیں پڑھتے ہیں، والضالین الف لام میم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، تو جو تارکین بسملہ ہیں ان سے التباس لازم نہ آئے، ایک تو وجہ یہ ہو گئی، اس لیے یہاں پر فرمایا کیونکہ جب بسملہ کا محل ہے، اور جس کا جہاں محل ہو وہاں وصل بھی کر سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر کچھ قرہ حضرات اختلاف ہے ان کا کہ وہ یہاں پر بسملہ نہیں پڑھتے ہیں، جب ایک صورت سے دوسری صورت کو وصل کرتے ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں بلکہ وصل کر کے ملاتے ہیں، تو بسملہ نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے تاکیداً بیان کر دیے کہ حفص رحمۃ اللہ علیہ جن کی روایت ہندوستان میں مروج ہے بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، ایک صورت کو جب ختم کیا جائے اور دوسری صورت کو شروع کیا جائے تو بسملہ کیا ہے؟ صورت کا جز ہے، تو اس لیے اس کو شروع کریں گے ورنہ روایت ناقص ہوگی، اور جو تارکین بسملہ ہیں جو بسملہ چھوڑتے ہیں ان سے التباس لازم نہ آئے، اس لیے جو ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس بات کو بیان کیا۔
چونکہ یہاں محل اختلاف تھا اس لیے اس کو بیان کر دیا گیا۔ تو آگے بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں چاہیں تو بیان کرتے ہیں کہ چاہے دونوں صورتوں کے درمیان فصل کیا جائے یا وصل کیا جائے، چاہے دونوں صورتوں کے درمیان فصل کیا جائے یا وصل، اور بسم اللہ پڑھنے کی بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، چاہے دونوں صورتوں کے درمیان فصل کیا جائے یا وصل کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ چاہے آپ دونوں صورتوں کے درمیان فصل کریں یعنی الگ الگ کریں، چاہے آپ وصل کریں ملا کے پڑھیں، لیکن بسملہ دونوں صورتوں میں پڑھی جائے گی، دونوں صورتوں میں بسملہ کو پڑھیں گے، چاہے وقف کریں چاہے ملائیں، لیکن بسملہ دونوں صورتوں میں پڑھی جائے گی۔ تو یہ بات ہو گئی۔ یہاں پر جو اختلاف تھا وہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اور بسم اللہ پڑھنے کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ اس میں جب شروع صورت جو ہو رہی ہو وہ درمیان قراءت سے ہوتی ہو تو یہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی۔ وصل کل کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی سب کو ملا دینا چاہیے۔ جیسے قراءات شروع کر دی ہم نے سورہ اخلاص سے، اب جیسے ختم ہوئی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پر، تو یہ قراءت کا درمیان ہوا، قراءت کا درمیان سے اب ہماری سورت شروع ہو رہی ہے۔ تو یہاں ہم وصل کل کریں، کیسے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، میں یہاں سے قراءت نہیں شروع کر رہا ہوں، یہاں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میں نے قراءت سورہ اخلاص سے شروع کر دی ہے، لاسٹ والی آیت پڑھ کے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وصل کل ہو گیا، سب کو ملا دیا ہم نے۔ یا فصل کل ہو، فصل کل جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، تو یہ ہو گئی فصل کل، ٹھیک ہے نا۔ وہ پہلا کیا تھا؟ وصل کل، یہ ہوگی فصل کل۔ اب فصل اول، وصل ثانی۔ فصل اول کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، تو یہ ہو گئی فصل اول، وصل ثانی۔ یہ 3 صورتیں ہو گئیں اس میں، کس میں؟ کہ جب شروع صورت قراءت کے درمیان سے ہو، شروع صورت قراءت کے درمیان سے ہو تو وہاں آپ سب کو ملا دیں، سب کو الگ کر دیں، یا پہلے کو الگ کریں اور دوسرے کو ملا دیں، فصل اول وصل ثانی کر دیں۔ آگے بیان کیا جاتا ہے تو یہاں 3 صورتیں جائز ہیں، اب چوتھی کیوں نہیں جائز ہے کہ وصل اول فصل ثانی؟ تو اس کی خود ہی وضاحت کر رہے ہیں کہ چوتھی صورت کہ کون سی؟ وصل اول، چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی، اس میں جائز نہیں۔ چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی یعنی پہلی کو ملا دینا دوسرے کو الگ کر دینا، اس میں جائز نہیں، اس میں جائز نہیں۔ اب کیوں نہیں جائز ہے تو اس کی بھی خود ہی تو کیا وضاحت کر رہے ہیں کہ چوتھی صورت میں وصل اول فصل ثانی اس میں جائز نہیں، کہ آپ وصل اول کر دیں فصل ثانی کر دیں، جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، تو اب یہ بسملہ کو ہم نے کہاں ملا دیا؟ سورہ اخلاص کے آخر سے، یعنی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سے۔ تو اب اس کے ملانے سے 2 خرابیاں لازم آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔
اس کے ملانے سے وصل اول فصل ثانی کرنے سے دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ کیا کیا؟ کہ ایک تو یہ کہ ختم ہونے والی صورت سے بسملہ کا اتصال ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں صورت ختم ہو گئی ہماری، لیکن بسملہ اس جب اس سے ملا دیں گے ہم تو بسملہ کا اتصال ہو جائے گا اس سے۔ دوسری خرابی کیا لازم آئے گی؟ دوسری یہ کہ ابتدا صورت میں ترک بسملہ لازم آئے گی، کہ ابتداً آپ نے صورت میں کیا کیا؟ بسملہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وصل اول کی وجہ سے بسم اللہ کا تعلق ختم صورت سے ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور شروع صورت جو ہے وہ بلا بسم اللہ رہے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں چوتھی صورت کے وصل اول فصل ثانی اس میں جائز نہیں، کیونکہ بسم اللہ کو شروع صورت سے تعلق ہے، بسم اللہ کو تعلق شروع صورت سے ہے، اور اس صورت میں بسم اللہ کو جس سے ملا کر پڑھا جائے گا اس سے بسم اللہ کا تعلق معلوم ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ بسم اللہ کا تعلق معلوم ہوگا، تو اس لیے یہاں منع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ وصل کل کر رہے ہیں تو وہاں بھی تو آپ جو ہے اس سے صورت کے ختم سے آپ بسملہ کو ملا رہے ہیں، تو وصل کل اور فصل کل میں یہ نہ لازم آئے گا، یہ خرابی نہیں لازم آئے گی، اگرچہ وصل کل میں ہے بسملہ کو آپ ملا رہے ہیں، صورت کے آخر سے آپ وصل کل میں بسملہ کو ملا رہے ہیں، ختم صورت سے اتصال ہو رہا ہے، مگر بسم اللہ کا تعلق شروع صورت سے بھی تو ہو رہا ہے، اس سے بھی تو مل رہا ہے، تو اس لیے یہ جو وصل کل کہا کہ سب کو ملا دینا تو یہ جائز ہے، حالانکہ اس میں بھی بسملہ کے اتصال ہو رہا ہے صورت کے ختم سے، لیکن آگے یہ بھی دیکھیے کہ بسملہ کا جو شروع صورت ہے اس سے بھی تو متصل ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو وصل کل ہے وہ بلا تکلف جائز ہے، جو وصل کل ہے وہ بلا تکلف جائز ہے، چونکہ بسم اللہ شروع صورت سے کے ساتھ مخصوص ہے، تو وہاں جو ہے بسم اللہ ملائی جا رہی ہے۔ اور رہی اس کی بات کہ وصل اول فصل ثانی، تو اس میں بسملہ کو صورت سے نہیں ملایا جا رہا ہے بلکہ آخر سے ملایا جا رہا ہے، تو وصل کل میں یہ جائز ہے، حالانکہ اس میں بھی ملایا جا رہا ہے، وصل اول فصل ثانی میں ملایا جا رہا ہے، لیکن وصل اول فصل ثانی میں بسملہ کو صورت سے تو ملایا جا رہا ہے جہاں ختم ہو رہی، آگے نہیں ملایا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور تین جو ہیں وہ جائز ہیں، کون کون سی؟ وصل کل سب کو ملا دینا، فصل کل سب کو الگ کر دینا، اور فصل اول وصل ثانی، یہ جائز ہے۔ اور وصل اول فصل ثانی کیوں جائز نہیں؟ تو یہاں صورت کا جو ہے تعلق، بسملہ کا تعلق صورت کے آخر سے ہو جائے گا، حالانکہ بسملہ کا تعلق صورت کے شروع سے ہے، یہ بات ہوئی۔ اب آگے بیان کرتے ہیں کہ اور اس صورت میں یہاں سے دیکھیے عبارت، اور اس صورت میں بسم اللہ کو جس سے ملا کر پڑھا جائے گا اس سے بسم اللہ کا تعلق معلوم ہوگا، اور جب کسی صورت کو ختم کر کے سورہ توبہ شروع کی جائے تو وصل وقف سکتہ تینوں جائز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کے ضمن میں یہ بات بھی بیان کر دی، کیونکہ بات چل رہی ہے کہ جب جو ہے صورت جو شروع ہو رہی ہو وہ درمیانے قرات سے ہو رہی ہو، تو اگر پڑھتے پڑھتے درمیانے قرات میں ہماری سورۃ توبہ شروع ہوگی تب کیا کریں گے؟ تو وہاں کہا 3 وجہ جائز ہے، وہاں کتنی؟ 3، کون کون سی؟ وقف، سکتہ اور وصل، ٹھیک ہے؟ کب بات چل رہی ہے وہ کس چیز کی؟ کہ
جو قرات جو صورت شروع ہو رہی ہے وہ درمیانی قرات سے، شروع صورت درمیانی قرات، اس کی بات چل رہی ہے، شروع صورت درمیانی قرات۔ تو شروع صورت درمیانی قرات، یہ تو سورہ توبہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مثلاً ہم سورہ انفال پڑھتے آ رہے تھے، بیچ میں سورہ توبہ آ گئی، اب اس کو شروع کرنا ہے، تو یہاں پر یہ بات پائی گئی کیا کہ شروع صورت درمیانی قرات۔ تو سورہ توبہ میں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہا وہاں وصل وقف سکتہ تینوں جائز ہیں، وصل وقف سکتہ تو یہ ہے کہ وہاں تینوں جائز ہیں، ٹھیک ہے نا، وصل وقف سکتہ کہ جب سورت کو ختم کر کے ہم سورہ توبہ شروع کر رہے ہوں تو پھر وہاں تینوں ہم کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے نا، تینوں ہم کر سکتے ہوں کہ قرات کی ابتدا سورہ توبہ سے ہو یا درمیانی قرات میں سورہ توبہ ہو، دونوں صورتوں میں وہاں بسملہ پڑھنا جائز نہیں ہے، دونوں صورتوں میں وہاں بسملہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو درمیانی قرات میں بلا بسملہ سورہ توبہ شروع کرنے کے تین ہی طریقے جو ہے آئیں گے کہ درمیانی قرات میں بغیر بسملہ کے سورہ توبہ شروع کرنی ہے، بسملہ پڑھنی نہیں ہے، تو تین ہی طریقے وہاں آئیں گے۔ ایک تو وصل جو ہے اصل کی بنا پر، اصل میں کیا ہے وصل بہتر ہے، اور وقف تو وقف فصل کی بنا پر، سمجھ رہے ہیں، وقف کیوں فصل کی بنا پر، اور سکتہ دونوں وجہ کی بنا پر، لیکن اولا کیا ہے یہاں پر؟ وقف اولا ہے، اولا کیا ہے یہاں پر؟ وقف اولا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔